دیکھیں بنیادی باتیں موسیٰ صاحب، تیمور جھگڑا صاحب اور مدین عارف صاحب کر چکے ہیں. میں دو تین چیزوں کی طرف نشاندہی کروں گا. انہوں نے جو بجٹ تقریر کی فائنانس منسٹر نے، اس پہ انہوں نے بڑا کہا جی ہم نے پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبلائز کر لیا ہے. یہ واحد اکانومی ہے، یہ پچھلے 5 سال سے اس کو اسٹیبلائز ہی کری جا رہے ہیں اور یہ اسٹیبلائز نہیں ہوئی. میں دو تین چیزوں کی طرف نشاندہی کروں گا. انہوں نے جو ٹیکسز کی جو برمار کی ہے پچھلے 4 سال میں، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھا دی ہے. دیکھیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کوئی ایک سنگل انڈیکیٹر نہیں ہوتا. آپ نے ٹیکس بیس کو آپ نے وائڈ ہی نہیں کیا. آپ نے سیلز ٹیکس جو کہ دا بگیسٹ کنٹریبیوٹر ہوتا ہے انفلیشن، مہنگائی کے اوپر، جو تخصیص نہیں کرتا امیر اور غریب کے اندر، وہ آپ نے 1700 ارب روپے سے 4 سال میں 5000 ارب روپے آپ نے کر دیے. وہ کن لوگوں کی جیبوں سے وہ پیسہ جا رہا ہے؟ وہ عام آدمی کی جیبوں سے وہ پیسہ جا رہا ہے. اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ آپ نے کہا تھا کہ جی ہم پرائیویٹائزیشن کریں گے. اس سال جو بجٹ 30 جون کو ختم ہوگا ہم نے 10 پرائیویٹائزیشن کرنی تھی. مجھے بتائیں کہ پی اے کی ایک پرائیویٹائزیشن کے علاوہ جو کہ صرف 10 ارب روپے میں، اور ایک گلف اسٹریم کا جہاز 12 ارب روپے میں، یہ بھی ایک انوکھی پرائیویٹائزیشن ہے، وہ ہوا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ جی پاور سیکٹر جو ہے نا ہم اس کو ریفارم کریں گے. اچھا، اس حکومت کا میں آپ کو ویسے ایک چیز بتا دوں کہ جن کی جتنی بھی اچیومنٹ ہے نا، جو یہ ان کی اپنی زبانی جو اچیومنٹ ہے، وہ تو کس چیز سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ دیکھیں 2023-24 میں ہم نے کتنا تباہ کر دیا تھا، اب وہاں سے دیکھیں امپروومنٹ ہو گئی ہے. 2021-22 کا جو پاور سیکٹر کا لاس تھا، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا لاس تھا، وہ تقریباً 100-125 ارب روپیہ تھا. 2023-24 میں وہ 600 ارب روپیہ ہو گیا ان کے دور حکومت میں. یہ جو پی ڈی ایم 1 تھی، پھر انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا کہ دیکھیں جی وہ ہم اس کو 400 ارب پہ لے گئے. پہلے 125 سے 600 ارب پہ لے گئے اور وہاں سے پھر 400 ارب کیا، اس کو سیلیبریٹ کیا. اور اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس سال وہ پھر 470 ارب روپیہ لاسز ہو چکے ہیں. وہ کن کی جیبوں سے جانے؟ وہ پاکستان کی عوام کی جیبوں سے جانے. اس کے علاوہ اس سال آپ نے اپنی بجٹ ڈاکومنٹ دیکھ لیں. اس سال انہوں نے جو آپ کا پاور سیکٹر ہے اس کے لیے صرف 500 سے 600 ارب روپیہ اس کے لیے رکھا ہے. لاسز آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں. پچھلے سال آپ نے کمرشل بینکوں سے 12 کمرشل بینکوں سے 1250 ارب روپیہ بورو کر کے آپ نے سرکولر ڈیٹ کو کم کیا، اور آپ نے 3 روپے 43 پیسے آئندہ 6 سال کے لیے پاکستان کے جو عام غریب لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان کی جیبوں پہ آپ نے کہا کہ آپ نے 3 روپے 43 پیسے آپ نے دینے ہیں ہماری انیفیشنسی کے. جو خربوں روپے اور بھی دیتے ہیں لیکن آپ نے اس انیفیشنسی کے بھی آپ نے دینا ہے اگلے 6 سال کے لیے. لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. 1250 ارب روپے آپ نے بورو کیا. سرکولر ڈیٹ آپ کا ہو گیا 1650 ارب روپے. آج جب ہم بات کریں سرکولر ڈیٹ دوبارہ 1850 ارب روپیہ ہو چکا. تو مجھے بات بتائیں کہ پاور سیکٹر کے اندر کہاں ریفارم ہوگا؟ بجلی کی قیمتیں ہیں، یہ ایکسپورٹ کی گروتھ کی بات کر رہے ہیں. یہ بھی پاکستان کی طریقے واحد 4 سال ہیں جس میں ایکسپورٹ بڑھنا تو دور کی بات ہے، 2 ارب ڈالر کم ہو چکی ہیں. اور ہمارے دور کے اندر 4 سال کے اندر ایکسپورٹ 8 ارب ڈالر بڑھ گئی تھی، اور ان کے 4 سال کے اندر ایکسپورٹ 2 ارب ڈالر کم ہو چکی ہے. ایک اور بات سن لیں، انہوں نے اس تمام اکنامکس پرنسپل کو ڈیفائی کر دیا ہے. اکنامکس یہ کہتی ہے کہ جب آپ کی کرنسی کی ویلیو ہوتی ہے تو آپ ایکسپورٹ وائز آپ کمپیٹیٹو ہو جاتے ہیں. کرنسی کی ویلیو 70% کم ہو گئی ہے. ایکسپورٹ پچھلے 4 سال کے اندر ایکسپورٹ کی مارک بھی 8 سے 9% گر گئی. آگے آ جائیں آپ. انہوں نے کہا جی کہ اس سال جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں، انہوں نے کہا جی ہماری جو نان ٹیکس انکم ہے وہ بڑھ گئی ہے. اچھا، نان ٹیکس انکم ہوتی کیا ہے؟ جیسے اس ڈاکومنٹ میں انہوں نے لکھا ہے جو گرین ریونیو کہا گیا ہے، جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، اس کو گرین ریونیو کا نام دیا گیا ہے.
مطلب کہ لوگ مرجا گئے ہیں لیکن یہ گرین ریونیو ہے وہ اس سال 1700 ارب روپے. اچھا جو نان ٹیکس میں بات کر رہا تھا وہ انہوں نے کہا جی وہ 4.5 ٹریلین ہے پچھلے سال کا. وہ آیا کہاں سے؟ میں آپ کے ناظرین کو اور آپ کو بتانا چاہوں گا وہ دو طریقوں سے ہے. کیونکہ حکومت نے اتنا زیادہ بورو کیا ہوا ہے اور جتنے پچھلے 75 سالوں میں بورو کیا تو اتنے 4 سالوں میں بورو کر لیا ہے. تو جو اسٹیٹ بینک کو منافع آتا ہے جو حکومت اس کے اوپر جو آپ کا ڈومیسٹک قرضہ ہے اس کے اوپر جو سود پے کرتی ہے وہ جو اسٹیٹ بینک کی انکم ہے جو کہ پاکستانی عوام دیتے ہیں انہوں نے کہا یہ ہماری انکم ہے اور اس کے اندر ایک سال میں 170% اضافہ ہوا ہے, 170% اضافہ ہوا ہے. دوسرا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے وہ 1500 ارب روپے اکٹھی کی ہے اور وہ بھی نان ٹیکس ریونیو ہے. یہ ان کی نان ٹیکس ریونیو کے یہ ان کے حالات ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے کوئی ریفارم کیا ہے کوئی جو اسٹیٹ اور انٹرپرائز ان کو بیچ کے یا کوئی انویسٹمنٹ سے کوئی پیسہ کمایا ہے. قطر نہیں ہے, یہ آپ کی جیبوں سے نکالا گیا پیسہ ہے. پیٹرولیم لیوی تو 2022 میں 200 ارب روپیہ تھی جو کہ اب 1500 ہو گئی ہے اور اگلے سال یہ 1700 ہے. اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے وہ 1700 پہ نہیں رکے گی. جتنا بھی شارٹ فال ہوگا وہ اسی سے پورا کریں گے جیسے کہ انہوں نے لاسٹ ایئر کیا تھا. اور آخری بات, کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی روڈ میپ نہیں ہے, قرضوں پہ قرضے ہیں, ٹیکس پہ ٹیکس ہے. دونوں چیزیں جو پہلے 75 سال میں جتنی تھیں ٹیکس بھی ان 4 سالوں میں آپ نے اتنا کر دیا ہے اور آپ نے جو قرضے ہیں وہ بھی اوپر کر دیے. اس سال آپ نے 7020 ارب روپیہ حکومتی ڈاکومنٹ کے مطابق بجٹ ڈاکومنٹ کے مطابق آپ نے اور قرضہ لینا ہے جو کہ پچھلے سال سے بھی 500 ارب روپیہ زیادہ ہے. مجھے بات بتائیں یہ قرضے کس نے واپس کر رہے ہیں؟ یہ قرضے پہ قرضہ لی جا رہی ہے واپس کس نے؟ 7000 ارب اس سال انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے قرضہ اور لینا ہے اور دیٹ از ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ تحریک کے سب سے زیادہ ٹیکسز ہیں اور صوبوں سے بھی پیسے لینے ہیں اور سرپلس بھی سب سے زیادہ اور صوبوں سے بھی پیسے لینے ہیں, ٹیکس بھی سب سے زیادہ, قرضے بھی سب سے زیادہ. تو مجھے آپ بات بتائیں کہ یہ قرضے اب واپس کس نے کرنے ہیں؟ کوئی ان سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ اب قرضے واپس کس نے کرنے ہیں, آپ قرضے پہ قرضہ لے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو ایڈریس کریں اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے. دیکھیں جو معیشت ہے وہ سیاست سے نکلتی ہے. معیشت کوئی اسٹینڈ الون چیز نہیں ہے. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی, جب تک اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے, میں بات بتاؤں آپ کو, یہ جو آپ کا معاشی بحران ہے یہ کبھی یہ جانے نہیں لگا. یہ وزراء کی پریس کانفرنس سے اب تو خیر وزراء ان کے پارلیمنٹ کے اندر بھی نہیں آتے, ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ڈیفینڈ کس چیز کو کرنا ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں, عوامی حکومت ہو, وہی عوام کے ایشو کو ایڈریس کر سکیں. شکریہ بہت بہت.